ناظرین آداب. سراج اورنگ آبادی. سراج اورنگ آبادی 21 مارچ 1712 عیسوی میں پیدا ہوئے اور آپ کا انتقال 16 اپریل 1764 عیسوی کو ہوا. ڈاؤٹ ٹو لسنر، اب سنیے اور جانیے. خبر تخیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی. اردو میں غنائی شاعری کی منفرد آواز. سراج اورنگ آبادی پر گفتگو کرتے ہوئے عام طور پر انہیں ولی کے بعد اردو کا دوسرا اہم شاعر اور ولی کا جانشین کہا جاتا ہے. لیکن یہ بات ایسی ہی ہے جیسے یہ کہہ دیا جائے کہ چاند سورج کے بعد زمین پر قدرتی روشنی کا دوسرا وسیلہ اور سورج کا جانشین ہے. سراج ایک بڑے اور منفرد شاعر تھے جن کا کلام زمانی اور مکانی حوالوں کے بغیر بھی پڑھا جائے تو اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی. سراج کی شاعری جس توجہ کی مستحق ہے، حق یہ ہے کہ ہم اس کا خاطر خواہ حق ابھی تک ادا نہیں کر سکے. سراج کا پورا نام میر سراج الدین تھا. ان کا خاندان حسینی سادات کے محترم گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور اسے علم و فضل کی وجہ سے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. فقر و درویشی اس خاندان کا ترہ امتیاز تھا. ان کے والد سید درویش اسم بامسمہ تھے. انہوں نے سراج کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی. 12 سال کی عمر تک سراج متعدد اول علوم کی تحصیل میں مصرف رہے اور تمام فارسی اساتذہ کا کلام پڑھ کر اسے اپنی روح میں اتار لیا. لیکن اسی عمر میں ان پر ایک عالم جذب طاری ہو گیا. بے خودی کی اس کیفیت میں وہ گھر سے نکل جاتے. اکثر وہ صوفی بزرگ برہان الدین کے مزار پر دیکھے جاتے. رات رات بھر صحرا نوردی کرتے. ان کے والد ان کو پکڑ کر لاتے، لیکن موقع ملتے ہی یہ پھر بھاگ نکلتے، یہاں تک کہ مجبوراً ان کو زنجیروں میں جکڑا گیا. یہ حالت 7 سال تک رہی. غور طلب ہے کہ جوانی کی دہلیز پر میر تقی میر پر بھی جنون طاری ہوا تھا، لیکن میر کا جنون ایک طرح سے نروس بریک ڈاؤن تھا، جبکہ سراج کی بے خودی پر مجذوبیت غالب تھی. اس مورقہ حیات سے گزرنے کے بعد سراج نے جب ان کی عمر 19-20 سال کی تھی اپنے زمانے کے جید بزرگ عبد الرحمن چشتی کے ہاتھ پر بیعت کی. یہی زمانہ ان کی شاعری کے آغاز اور عروج کا تھا. 1152 ہجری میں انہوں نے مرشد کے حکم پر شاعری چھوڑ دی. اس طرح ان کی شاعری کی مجموعی عمر 6-7 سال رہی. کہا جا سکتا ہے کہ شاعری ایک طوفان کی طرح ان پر آئی اور گزر گئی، لیکن بعد کے عہد والوں کو وہ کچھ دے گئی جو دوسرے بہت سے شاعر عمر بھر کی محنت کے بعد بھی نہیں دے پاتے. سراج شاعری کو اپنے لیے قابل فخر نہیں سمجھتے تھے، نہ ہی وہ اپنی شاعری کے لیے داد کے طلبگار تھے. یہ اور بات کی ان کی غزلیں ان کی زندگی میں ہی مقبول، خاص و عام ہو گئی تھی، جو عمائد کی محفلوں میں شوق سے پڑھی جاتی تھی اور قوال ان کو گاتے تھے. لیکن ان کے صوفیانہ تقدس اور بزرگی نے جو عقیدت مندی حاصل کر لی تھی، اس کے نتیجے میں ان کی شاعری پس پشت جا پڑی تھی. پھر بھی تقریباً تمام تذکرہ نویسوں نے بطور شاعر ان کا نام نہایت احترام سے لیا ہے. سراج کی شاعری اردو میں عشقیہ شاعری کا ایک منفرد نمونہ ہے. عشق اردو غزل کا خاص موضوع ہے. اس کے باوجود بیشتر عشقیہ شاعری مصنوعی ہے. ہم شعر کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ہم کو نہ اس بات سے سروکار ہوتا ہے اور نہ توقع کہ شعر میں کہی گئی بات آپ بیتی بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ اسی شاعر کی اسی غزل میں یہ دوسری غزلوں میں ایسے شعر مل جائیں گے جو اس شاعر کے عشق کے طلون مزاجی ظاہر کریں گے. مختلف غزلوں کے مختلف اشعار میں داخلی ربط کا فقدان شاعر کی کوئی واضح امیج بننے ہی نہیں دیتا. میر تقی میر نے البتہ اس داخلی ربط پر زور دیا اور جا بجا مربوط ریختہ کہنے پر ناز کیا. اسی لیے ان کی شخصیت ان کی شعری شخصیت سے کسی قدر قریب نظر آتی ہے. سراج کا معاملہ یہ ہے
کہ کیف و سرمستی اور وجد کا عالم ان کے سارے وجود میں رچا بسا ہے۔ اس عالم میں جو کچھ بھی ان کی زبان سے نکلتا ہے اس میں مغایرت بالکل نہیں ہوتی۔ ان کی شعری شخصیت اور ان کی شاعری دونوں ایک دوسرے کی ترجمان ہیں۔ ان کی مشہور زمانہ غزل خبر تخیر عشق سن کہ اردو کی عشقیہ شاعری کے تاج کا تابناک ہیرا کہنا غلط نہ ہوگا۔ یہ غزل اردو کی عشقیہ شاعری میں اپنی مثال آپ ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ دوسرا تو خیر کیا خود سراج بھی اس رتبے کی دوسری غزل نہیں کہہ پائے، لیکن ان کی تمام شاعری مختلف فاصلوں کے ساتھ اسی غزل کا طواف کرتی نظر آتی ہے۔ سراج کا عشق مجازی ہے۔ بہت سے صوفی اور شاعر عشق کے حقیقی تک پہنچنے کے لیے عشق مجازی کو زینہ بنانے پر زور دیتے ہیں، لیکن سراج کا معاملہ مختلف ہے۔ ان کی یہاں حقیقت و مجاز ایک دوسرے میں مدغم ہیں۔ نہ تو رہا نہ میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ سراج کے مجازی عشق میں جو پاکیزگی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ مجاز بھی حسن حقیقی کا ایک پرتو ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ انہوں نے کبھی اپنے مجازی محبوب کو الوہیت کے درجے پر فائز نہیں کیا۔ ان کے نزدیک ہر حسن حسن حقیقی کا پرتو ہے، پھر جزو کل کے رتبے کو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ سراج کی شاعری کا سفر حقیقت سے مجازی کی طرف اور مجاز سے حقیقت کی طرف ہے۔ خوب روح عاشقوں کے عاشق ہیں، خوب روح عاشقوں کے عاشق ہیں، حسن اور عشق میں جدائی نہیں۔ انہوں نے سچی کہا، اور عاشقوں مثال مجھے تم نہ بھوجیو، اور عاشقوں مثال مجھے تم نہ بھوجیو، سب مبتلائے عام ہے میں مبتلائے خاص۔ سراج نے انسانی تعلق کو روحانی طرز احساس سے محسوس کر کے دکھایا۔ اس تک پہنچتا اور اس سے لطف اندوز ہونا ایک تربیت یافتہ ذہن کا متقاضی ہے۔ اعلیٰ درجے کی شاعری معانی سے زیادہ احوال کی منتقلی سے عبارت ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے سراج شاعری کو ایک اعلیٰ درجہ عطا کرتے نظر آتے ہیں۔ سراج کی شاعری میں تخیل کی کار فرمائیاں کم نظر آتی ہیں۔ بڑے شاعر کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہماری شعری مفروضات کو آندھی کی طرح اڑا لے جاتا ہے۔ سراج کی شاعری کا بھی تقاضا ہے کہ اس کی اپنی جمالیاتی قدروں کے حوالے سے پڑھا جائے۔ سراج اور ولی کی شاعری میں زبان، اسلوب بیان، رنگ تغزل، بے تکلفی، بے ساختگی اور سلاست کی بہت سی خوبیاں مشترک ہیں، لیکن سراج کے اپنے شخصی نغمے جدا ہیں۔ ولی کے یہاں جو چیز روب، علمیت اور ہمہ گیر ذکاوت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، سراج کے یہاں وہ درد مندی اور سو کی شکل میں نظر آتی ہے۔ درد اور سوز میر کے کلام میں بھی نمایاں ہے، لیکن ان کا مخصوص نغمہ یاس ہے، جبکہ سراج کے یہاں احساس قناعت، تسلیم و رضا، سپردگی، بلکہ درد میں حد درجہ چاشنی موجود ہے۔ معشوق کے تغافل پر بھی ان کو پیار آتا ہے۔ مجھے نگاہ تغافل رقیب پر الطاف، مجھے نگاہ تغافل رقیب پر الطاف، ادائے مصلحت آمیز نے غلام کیا۔ سراج کی زبان اپنے تمام ہم اثروں، مظہر، جانے جانا، آبرو، مضمون، طابع وغیرہ کے مقابلے میں عصر حاضر کی زبان سے زیادہ قریب نظر آتی ہے۔ ان کے شعروں پر کبھی میر تقی میر کی زبان کا دھوکہ ہوتا ہے تو کبھی وہ غالب کے لب و لہجے میں بات کرتے نظر آتے ہیں۔ گوہر اشک سب سمائے ہیں، گوہر اشک سب سمائے ہیں، آج دامن وسیع ہے میرا سراج۔ فیض اے ابر چشم تر سے اٹھا، فیض اے ابر چشم تر سے اٹھا، آج دامن وسیع ہے اس کا میر۔ اور جس پھول نے تیرے سے کیا دعوی جمال، جس پھول نے تیرے سے کیا دعوی جمال، وہ پائمال آفت باد خزاں ہوا سراج۔ چمن میں گل نے جو کل دعوی جمال کیا، چمن میں گل نے جو کل دعوی جمال کیا، جمال یار نے منہ اس کا خوب لال کیا میر۔ اور پھر غالب کے لب و لہجے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، عالم آب ہے سیرابی گلزار جنو، عالم آب ہے سیرابی گلزار جنو، خط ساگر رگ برگ گل سودا سمجھو، چشم عبرت سے تماشائے جنو کرتا ہوں۔
زبان کے برتاؤ کی ایسی مثالیں سراج کے ہم عصروں کے یہاں مشکل سے ملیں گی۔ 20ویں الفاظ اور ترکیبیں سراج کے کلام میں ایسی ملتی ہیں جو غالب کے ساتھ مخصوص سمجھی جاتی ہیں، جیسے صبح کو روحان معانی، خار گرانے جا، فکر شرع افشانی دل، بلائے جاں ہر نخچیر، چراغان فراق، شکست موج، حسن گل فریب خانہ زنجیر وغیرہ۔ اس طرح زبان کی سطح پر بھی سراج کے نجی حوالے ہیں، انہیں ولی کی زبان کی توسیع یا قدر بہتر شکل قرار دینا سراج کے ساتھ ناانصافی ہے۔ مجموعی طور پر سراج کا کلام لفظ و معنی کا ایک ایسا گلدستہ ہے جو منفرد اور اپنی مثال آپ ہے۔ سراج نے جس دلسوزی اور دردمندی کے ساتھ عشق کے نغمے گائے، وہ ان کو اردو کی گانائی آواز میں ایک منفرد مقام پر فائز کرتی ہے۔ ان کی شاعری کو بار بار اور زیادہ توجہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب لفظ و بیان سب ختم ہوئے، اب لفظ و بیان سب ختم ہوئے، اب لفظ و بیان کا کام نہیں، اب لفظ و بیان سب ختم ہوئے، اب لفظ و بیان سب ختم ہوئے، اب لفظ و بیان کا کام نہیں، اب عشق ہے خود پیغام اپنا اور عشق کا کچھ پیغام نہیں، اب عشق ہے خود پیغام اپنا۔ دا اردو لسنر، اب سنیے اور جانیے۔